جب بھی کوئی اس طرح کے اقدام اٹھاتا ہے تو وہ ڈپریشن کی حالت میں ہوتا ہے. کوئی صحیح فہم والا انسان، سمجھدار آدمی جا کے سوسائڈ نہیں کر لیتا، بلکہ انسان مجبور پریشان ہو کے پاگل ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو وہ سوسائڈ کر لیتا ہے. ہم اگر ایز اے مسلم، اگر میری کوئی ذمہ داری ہے، اگر لوگ مجھے سنتے ہیں اور میری ذمہ داری ہے، تو میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ اس لڑکی نے جو کیا وہ غلط کیا، صحیح کیا، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. البتہ میں اس موضوع جس سے ہمیں جو کام سے مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کیا سوسائڈ کرنا جائز ہے، اور سوسائڈ کرنے والوں کا جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور آخر لوگ سوسائڈ کر کیوں لیتے ہیں. اگر اس تعلق سے ہمیں کچھ معلوم چل جائے تو بہتر ہوگا میرے حساب سے. میں اس کو مفید سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک میں بات کیا جائے بنسبت اس کے کہ اس کے بارے میں بات کیا جائے کہ وہ اس نے کیا کیا نہیں کیا. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوسائڈ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. جو چند بڑے گناہ ہیں نا اسلام کے اندر جس کی معافی اکثر نہیں ہوتی، اس میں سے ایک سوسائڈ ہے. اب کیا ہے کہ انہوں نے جو سوسائڈ کر لیا ہے، اب اس کے بعد کیا کیا جائے، اس کا جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اسلام اس موضوع پہ کیا کہتا ہے. تو کبیرہ گناہ کر لینے سے کوئی کافر اور مشرک نہیں ہو جاتا. یہ ایک اصولاً بات مان لیجئے کہ کوئی کبیرہ گناہ بھی اگر سرزد کر جائے، جیسے سود کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی سود کھا لے تو آپ بولے اسلام سے نکل گیا، نہیں، گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس کو کفارہ ادا کرنا ہے. اللہ نے اس کی عذاب بیان کی ہے، جیسے کہ اللہ نے چغل خوری کے بارے میں کہا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اگر آپ نے کسی کو چغلی کرتے دیکھ لیا تو اس کو اسلام سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ قوانین ہے، یہ بہت سخت چیز ہے. اسلام سے نکلنے کے لیے بہت بڑی وجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من صلی صلاتنا واقل ذبیحتنا واستقبل قبلتنا فذلک مسلم. جو ہمارا ذبیحہ کھائے، ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کا احترام کرے، اور دوسری جگہ آیا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرے فذلک مسلم، تو وہ مسلمان ہے. تو اسلام سے آپ ہر چیز سے نہیں نکال سکتے. اور اگر مسلمان ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. اب البتہ جنازے کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے جنازے کس طرح سے پڑھی جائیں گی. کیا اس کا جنازہ پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ ہے یا نارمل ہی چیز ہے؟ تو اس کا جنازہ پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے. نارمل جیسے عام مسلمانوں کا جنازہ ہوتا ہے ویسے ہی جنازہ ہوگا. لیکن ایک حدیث آتی ہے مسلم شریف کے حدیث نمبر 978. اس میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آتم ہتیا کر لیا تھا، مدینے میں خودکشی کر لی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ فلاں شخص ہے جس نے خودکشی کر لی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بطور سزا اور تاکہ باقی خودکشی کرنے والے انکریج نہ ہو جائے، اللہ کے نبی نے ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. کہا کہ میں ان کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. باقی لوگوں کو کہا کہ تم پڑھ لو. اب اس کے اوپر علماء کے الگ الگ موقوف ہیں، ایک موقوف والے نہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو عبرت ملے اور آئندہ ایسا کام نہ کر سکے، اللہ کے نبی کی فرما برداری ہو. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. عمر بن عبد العزیز اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بڑے عالم گزرے ہیں شروعات کے وقت کے، یہ دونوں بھی یہی کہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس بھی بڑے بڑے عالم کھڑے ہیں، جیسے کہ امام حسن، امام نقی، امام قتادہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام مالک اور دیگر جو بڑے بڑے علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا، لیکن یہ نہیں کہا کوئی نہیں پڑھو. ایسا نہیں بولا لاش اٹھا کے پھینک دو، بلکہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا، باقیوں کو پڑھنے کا حکم دیا. اس کا ایک یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ جن شخصیات سے بہت زیادہ لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے انفلوئنسر ہوتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، ایسے لوگ یہ کام نہ کریں. اگر ایسے لوگ پڑھیں گے تو انکریج جو خودکشی کرنے والے ہیں ان کے حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ لیں گے یار یہ تو عام بات ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا، اور بڑے لوگوں کو چاہیے جن کو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ نہ پڑھیں، باقی ان کا جنازہ پڑھا جائے گا. اب اس کے علاوہ یہ تو مسائل والی بات ہو گئی کہ جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جائے گا جیسا مسلمانوں کا ہوتا ہے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں، اس طرح سے خودکشی کرتے کیوں ہیں. میں بنیادی طور پہ 3 باتیں سمجھتا ہوں
کہ 3 ایک بڑی ریزنس ہیں جس کی وجہ سے خودکشی اور اس طرح سے دوسرے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ ریزن ہے کہ ہم لوگوں نے ایک پک اینڈ چوز والا حساب رکھا ہے۔ اسلام کے کئی چیزوں کو پک کرتے ہیں اور کئی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس جگہ جہاں پہ ہمیں آسانی لگتی ہے کہ یار مزہ آئے گا، آسان ہے، جیسے ہم نے منافقوں کی صفت بتائی، وہ ہم لوگ چن لیتے ہیں۔ جہاں سختیاں ہیں اس چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جب ہمیں مار پڑتی ہے، ہمیں نقصانات ہوتا ہے، تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جس طرح سے فاتحہ وغیرہ کروانا، میں یہ نہیں کہوں گا جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن جس آج کنڈا کا دن تھا بہت اچھا، تو لوگوں نے کنڈا وغیرہ کروایا۔ اب آپ جا کر دیکھو، لوگوں کی عقیدت ہے کہ کنڈا سے ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے، جائز ہے، کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے، الگ موضوع ہے، لیکن یہ چیز کرنے سے کیا ہے، مزہ آتا ہے، لوگ آتے ہیں، محفل جمتی ہے، کنڈا کھاتے ہیں، چھلا پھنستا ہے، مزہ آتا ہے نا، تو کثرت سے لوگ کرتے ہیں۔ وہی لوگ رات بھر پوری بناتے ہیں، کھیر بناتے ہیں، صبح اذان کی آواز سنتے سو جاتے ہیں اکثر لوگ، الا ماشاء اللہ۔ حالانکہ نماز میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کوٹا میں تو ہے، کوئی بولتا ہے کرنا چاہیے، کوئی بولتا ہے نہیں کرنا چاہیے، نماز میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ چوز کیا کرتے ہیں، اچھی چیز، مزے والی چیز کو۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے جہنم کو مزیدار چیز سے ڈھانپ دیا اور جنت کو سختی والی چیز سے ڈھانپ دیا۔ تو فجر میں اٹھ کے نماز پڑھنے تو پریشانی ہوتا ہے، ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، ڈیلی کا معاملہ ہے، لیکن یہ سب تو کبھی کبھار آتا ہے، انجوائے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام کے بھی جو قوانین ہے، ہم نے اس کو چوز کر لیا ہے کہ یہ چیز ہم چوز کرتے ہیں، یہ چیز چھوڑتے ہیں۔ اسلام نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں کھل کے داخل ہوگا۔ اگر آپ کھل کے داخل نہیں ہوں گے تو اسلام کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتے۔ اگر آپ کو اسلام کا بینیفٹس چاہیے، اللہ کا فل سپورٹ چاہیے، تو آپ کو اسلام میں کھل کے داخل ہونا پڑے گا۔ دوسرا کہ ہم نے اکثر ہم لوگوں نے اپنے ضروریات کو بڑھا لیا ہے اپنے حد سے زیادہ۔ جیسے کہ مسٹر ہاب ہے، اسپیکر ہے، وہ بولتے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو لیو اے لائف وچ از ناٹ آر، ہم اس زندگی کو جینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص صبح اٹھ کے انسٹاگرام اور فیس بک کو دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہم بھی ویسے ہی فوٹو کھنچائے، کار خریدے، یہ خریدے، حالانکہ ہمارا نہ ہی استطاعت ہے، نہ ہی اتنی قابلیت ہے کہ ان چیزوں کو خرید سکے، لیکن ہم نے اپنے خواہشات کو، جیسے کہتے نہیں ہے، اپنے پیر کو زیادہ پھیلا دیا جتنا کمبل نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ ان ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کئی سارے اکثر لوگ غلط راستے کو بھی اپنا لیتے ہیں، شارٹ کٹس کو اپناتے ہیں۔ اب وہی ساری چیزیں ہیں کہ جو شخص کما کے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا، وہ سوچتا ہے دہیج کے ذریعے حاصل ہو جائے یا اس طرح سے حاصل ہو جائے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر اسرار کہتے تھے نا، بہت بڑی بات کہتے تھے کہ جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ ساری شرک سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان کے عقیدے میں شرک گھستا ہے تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور جب انسان کے عقیدے میں توحید گھستی ہے تو ساری اچھائیاں آتی ہیں۔ تو انسان نے جو، یہ میں صرف ایک آپ کو ایلیمنٹ بتا رہا ہوں، صرف ایک، کہ انسان نے اپنی ضروریات کو بڑھا لیا ہے جتنے اس کی استطاعت نہیں ہے۔ اگر اسلام کا کانسیپٹ معلوم ہو تو انسان اس طرح کے کام نہ کرے۔ اسلام میں امیر ہونے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک حدیث آتی ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لاتے ہیں، اور یہ حدیث کا نمبر غالباً 118 ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 7 سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے، اور 7 سوال ایکچوئل میں 7 کوالٹی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے تھے۔ اس میں سے ایک کوالٹی یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایو عبادک اغنا، اے اللہ تو بتا کہ تیرا کون سا بندہ امیر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان سے کہا الذی یرضی بما یؤتی، وہ شخص جسے جو دے دیا جائے اس سے راضی ہو جائے، وہ شخص امیر ہے۔ یعنی اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا ہی دیا ہے اور وہ اس تھوڑے سے ہی راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ امیر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو جو چیز آرام سے حاصل ہے اس پہ خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ چیز یہیں پہ رہنے والی ہے۔ نہ پیسے سے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، نہ بہت زیادہ کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ امیر بھی 2 ہی ٹائم کھاتا ہے، آپ بھی 2 ہی ٹائم کھائیں گے، لیکن انسان نے اوقات سے زیادہ اپنے
پیر بڑھا دیا، شوق کو بڑھا دیا، اور پھر اس شوق کو پورا کرنے کے لیے حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، تو کبھی دہیج کی شکل میں، کبھی چوری کی شکل میں، کبھی اسکیم کی شکل میں آج پڑھا لکھا طبقہ اسکیمنگ کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک موضوع نہیں ہے، ہزار ایسے موضوع ہیں جس پہ فکر کرنا چاہیے۔ اگر آپ اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے جیسے ہزار لوگوں نے یہ بیان کیا ہے، یوٹیوب میں ڈال رہے ہیں کہ نہیں ڈوری کے خلاف بیان کیجیے، دہیج کے خلاف بیان کیجیے، اور دہیج اچھی چیز نہیں ہے، آپ خود ان کے گھر میں شادی میں جائیے، یا تو وہ دہیج دیتے ہیں یا لیتے ہیں، اکثر لوگ الا ماشاء اللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری چیز، اور تیسری ہماری تربیت میں پرابلم۔ ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو اسلامک تعلیم نہیں دی۔ اسلامک تعلیم کے نام پہ ہم انہیں عربی پڑھنا سکھا دیتے ہیں، وہ بھی الف جبر آ، بے جبر با خطا۔ ہمیں لگتا ہے ہم نے اسلامک تعلیم دے دی، اپنا ذمہ پورا کر لیا۔ ہم پودے کو نہ پانی دیتے ہیں، نہ اس کا حفاظت کرتے ہیں، اور ہم خواب دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں پھل دے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو بچپن سے اسلامک تعلیم نہیں سکھاتے، نہ ہی پردے کی تعلیم، نہ ہی ایسی کوئی تعلیم۔ اور جب وہ بڑی ہو جاتی ہے اس کو برقع زبردستی پہنا دیتے ہیں، اس پہ زبردستی کا رعب لگاتے ہیں، اسے اسلام بطور دشمن پیش کرتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اسلام کیا ہے، اسلام میں عورتوں کی کیا مقامات ہیں، تو وہ آپ سے چھین کے برقع پہنے گی، برقع چھین کے آپ کو پھینکے گی نہیں۔ اگر عورتوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اسلام میں عورتوں نے کیا 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 ہے، آپ پہ تو مصیبت نہیں آئی، مصیبت جن پہ آئی ان کا نام زینب تھا، کہ ان کے بھائی کو، ان کے بھانجے کو، ان کے پورے خاندان کو ان کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی ایک کتاب نہ لا سکتے آپ جس میں یہ ہے کہ زینب باہر آئی ہو اور ان لوگوں سے زبان سے ہی لڑی ہو، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بے پردہ ہونا اہل بیت کی شان ہے۔ آپ نے بس اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ زینب رکھ دیا، یہ بتایا نہیں کہ یہ لوگ کون تھے۔ اگر آپ ان کا تعارف ان لوگوں کو کروا دیں تو ان لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن ہے، تاکہ پتہ چلے کہ زندگی کی مشکلات سے کیسے لڑا جاتا ہے۔ ورنہ اگر جس طرح کی ہم لوگ تربیت کرتے ہیں اس میں یہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم کیوں جی رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم کیوں مر گئے۔ تو یہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔